جب مارشل لاء لگتا ہے تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ یہ ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے۔ فل کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے، پارلیمان کو احترام دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کوشش ہوگی کہ آج کیس کا اختتام کریں۔ قانون کے ذریعے اختیارات کو کم نہیں کیا جا رہا بلکہ بانٹا جا رہا ہے۔ کچھ جج سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتا تھا یا نہیں۔ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آئین سے متصادم ہے یا نہیں۔ وکیل اکرم چودھری نے ایکٹ کا ابتدائی پیراگراف پڑھ کر سنایا اور دعویٰ کیا کہ یہ قانون مخصوص یا کسی خاص مقصد کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ وکیل نے ایکٹ کا سیکشن 3 پڑھا جس میں کہا گیا کہ ججوں کی ایک کمیٹی عوامی اہمیت کے کیس کی سماعت بینچ تشکیل دے گی۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ یہ شک قانونی دائرہ کار میں تجاوز ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب مارشل لاء لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، مارشل لاء لگے تو حلف کو بھول جاتے ہیں، پارلیمنٹ کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ مارشل لاء کے خلاف بھی درخواستیں لایا کریں۔ اس کمرے میں بہت سی تصویریں لگی ہیں جو مارشل لاء آنے پر حلف بھول جاتے ہیں۔ اس عدالت نے کئی بار مارشل لاء کی توثیق کی ہے۔ پارلیمنٹ کو احترام دینا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے۔ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے، فرد واحد میں چاہے مارشل لاء ہو یا کوئی بھی۔ ایک چیف جسٹس نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، زیادہ کریں تو غلط، سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ نظر ثانی میں اپیل کا حق ملنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سوال قانون سازی کی اہلیت کا ہے، شاید سوال یہ نہیں کہ یہ قانون کتنا اچھا یا برا ہے، سوال قانون سازی کی اہلیت کا ہے۔ اگر سوال اہلیت کا ہے تو معاملہ ایک سمت میں آگے بڑھتا ہے، لیکن اگر جواب یہ ہے کہ قانون سازی کی اہلیت نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ فل کورٹ کے خلاف اپیل کون سنے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا کیا ہوگا، اگر قانون کالعدم ہو جائے تو اپیل کا ختم ہو جائے گا۔ جسٹس اجازت احسن نے ریمارکس دیا کہ پارلیمنٹ اس ایکٹ کو بنانے کی اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے لازمی طور پر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، جس کے لیے بالکل مختلف طریقہ کار کی ضرورت ہے، چونکہ اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا گیا۔ اس لیے یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ ایسے قانون کو بنانے کی اہلیت نہیں تھی۔ چودھری اکرم نے کہا کہ ہاں یہی میرا موقف ہے۔ وکیل حسن عرفان نے اپنے دلائل شروع کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ سوال قانون سازی کی اہلیت کا ہے۔ جسٹس مظہر علی نقوی نے استفسار کیا کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے یا نہیں۔ حسن عرفان نے نفی میں جواب دیا۔ جسٹس اطہر ملا نے استفسار کیا کہ دنیا بھر کے کسی دائرہ اختیار سے کوئی مثال دیں جو کسی غیر منتخب عدالت کے بنائے گئے قانون کو مجاز فرم کی جانب سے کی گئی بنیادی قانون سازی پر فوقیت دیتا ہو۔ وکیل نے جواب دیا کہ بنائے گئے قانون آئین کے تحت ہونے چاہیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے وکیل سے پوچھا کہ آئین نے پارلیمنٹ پر کوئی ایسا قانون بنانے پر پابندی عائد کی ہے جو سپریم کورٹ رول سے متصادم ہو، جس پر حسن عرفان نے جواب دیا کہ اگر پابندی نہیں ہے تو اجازت بھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چاہے رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائیں، آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو دلائل مکمل کرنے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔